ایک چیز کا احساس بہت زیادہ بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دے کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا۔ اسلام نہ ہوتا ہم تو مر گئے تھے، برباد ہو گئے تھے۔ کاش لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، کاش بھئی اسلام آخرت سے جتنا تمہیں آخرت میں فائدہ پہنچاتا ہے اتنا ہی تمہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسلام کے بغیر تم دنیا میں بھی خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی نا عربوں کو، تو عرب اسی بحث میں لگے رہے کہ آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹاتے ہو۔ نبی نے فرمایا میں تمہیں حدیث کا مفہوم ہے ایسی چیز دے رہا ہوں جس سے پوری دنیا پہ تم حکومت کرو گے، کیونکہ یہ نعرہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اور نجات کا واحد راستہ یہی ہے۔ تو تم نہ صرف یہ کہ خود نجات پا جاؤ گے، کسی کو بھی نجات اور خوشیاں اور راحتیں چاہیے ہوں گی وہ تمہارا محتاج ہو جائے گا۔ الف بین قلوبکم، اس کے ذریعے اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا، تمہیں راحتیں دے گا، خوشیاں دے گا۔ مشرکین مکہ کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی تھی، وہ اسی میں لگے ہوئے تھے، انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہیں وہ اسی طرح کر رہے ہیں، بس اسی پہ ہم نے چلنا ہے۔ ہر آدمی کی اپنی ایک نظر ہوتی ہے، ہر آدمی ہر ایک کو ایک خاص نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو دین کا علم عطا فرماتے ہیں تو آپ کے چشمے کا نمبر ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ کے دیکھنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے۔ ڈرو گے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی لغت میں، اپنی ڈکشنری میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے کلچر میں، اپنے دل میں، اپنی ایکٹیویٹیز میں اللہ کو لے کر آ جاؤ گے، اس کو اگنور نہیں کرو گے، تو تمہیں ایک سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ملے گا؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر صحیح اور غلط کو سمجھنے کی تمیز پیدا کر دے گا۔ تمہارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ تمہیں صحیح لگنا شروع ہو جائے گا اور غلط، جملہ ہی نہیں مکمل کر رہے، غلط لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کوالٹی پیدا ہو جانا خدا کی قسم بڑی خاندانی کوالٹی ہے۔ یہ دنیا بربادی اسی چکر میں ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ صحیح غلط کیا ہے تو سبحان اللہ۔ اگر آپ کو کھانے پینے میں پتہ چل جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو صحت اچھی ہو جائے گی۔ پیسہ کمانے میں پتہ چل جائے کہ صحیح طریقہ کیا ہے غلط طریقہ کیا ہے، پیسہ آ جائے گا۔ ریلیشن کیسے مضبوط بنائے جاتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے غلط طریقہ کیا ہے پتہ چل جائے تو ریلیشن اچھے ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جم جاتے ہو، ایکسرسائز کرنے کا صحیح طریقہ پتہ چل جائے اور غلط طریقہ پتہ چل جائے تو جان بنا لو گے۔ کیا خیال ہے؟ اگر پتہ ہی نہیں چلا، الٹے سیدھے ڈنٹ پیلٹ کے جو تھوڑے بہت ہڈیوں کے سیٹنگ ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ آؤٹ ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں اسکولوں میں ایکسرسائز کرواتے تھے، یوں گھماتے تھے، ابھی میں گھوم کے تو نہیں دکھا سکتا، کھڑے نا یوں گھماتے تھے، تو جن بچوں نے زیادہ کی ہے نا ان کے وہ گھوم گئے ہیں، وہ ان کے نٹ بولٹ ڈھیلے ہو گئے۔ ایکسرسائز کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، جو نیچرل آپ کی باڈی کی موومنٹ ہے نا اسی موومنٹ پہ ایکسرسائز کیا کرو، اس موومنٹ کو چینج کرنے کی کوشش بولو مت کرو۔ اللہ میاں نے جو ہمارے جوڑ بنائے ہیں نا وہ اپنے حساب سے بنائے ہیں کہ ہمارے حساب سے، تو اس کو چینج نہیں کرو۔ آپ اس کو چینج کرو گے نا تو آڑے ترچھے ہو جاؤ گے۔ یوگا میں کچھ ایکسرسائز ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو ٹیڑھا میڑھا کر دیتی ہیں ہمیشہ کے لیے، پھر سیدھا ہی نہیں ہوتا کبھی بھی وہ۔ تو کبھی بھی اپنی الائنمنٹ کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو، جو جس کام کے لیے ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں کیا ہوگا، لوگ بیل پہ سواری کریں گے،
تو بیل کہے گا علی ہادہ خلقتو، کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے بنایا تھا. یعنی بیل کا کام لوگوں کو اپنی پشت پہ سوار کرنا نہیں ہے، اس کے لیے اس کو ڈیزائن نہیں کیا گیا. اس کے لیے گدھا گھوڑا ہے، اونٹ ہے. بیل میں اللہ نے جو پاور رکھی ہے نا، وہ کھینچنے کی پاور رکھی ہے. آپ اس کے پیچھے ہل لگا دیں اور زمین میں گاڑ دیں، وہ بیل اس کو کھینچ کے چلے گا. تو علماء نے اس حدیث سے نکالا ہے کہ اس حدیث کا جو اصل مفہوم ہے نا، وہ بیل پہ سواری نہیں ہے. اصل مفہوم یہ ہے کہ قرب قیامت میں الٹے پلٹے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. جس کے لیے ہے نا، بنایا گیا ہے، وہ کام نہیں کرے گا. کیا زبردست حدیث ہے. دیکھو آج یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام نہیں کر رہا. تو یہ بھی فرقان ہے. فرقان کا مطلب حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت. یہ غیر مسلم کے پاس نہیں ہے. آپ حیران ہو گئے. تبھی غیر مسلم اتنی ترقی کے باوجود تباہ ہو رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو کدھر تباہ ہو رہے ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو کیسے تباہ ہو رہے ہیں. ان کا تو پروگرام اتنی ترقی کے بعد سب بڑھ گیا بھائی، سارا پروگرام ہی بڑھ گیا ان بیچاروں کا. تو جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے نا، وہ اگر اس کام کے علاوہ کسی اور کام میں لگے گا تو اس کا پروگرام بڑھ جائے گا. جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا. اب بیل جو ہے اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، وہ چیزوں کو کھینچ سکتا ہے. تو آپ اس کے پیچھے ہل چلائیں، کھینچیں، تو کیا کرے گا؟ وہ ہل چلا دے گا. یہ کام اونٹ سے لیں گے، اونٹ بڑھ جائے گا تھوڑے دنوں. اب قیامت کی یہ علامتیں آپ کو پاکستان میں بہت زیادہ ملیں گی. بائک بنائی تھی جاپان نے 2 بندوں کو بٹھانے کے لیے، لوڈ اٹھانے کے لیے نہیں. لوڈڈ گاڑیاں ان کی الگ ہوتی ہیں. پاکستان نے کیا کیا؟ پچھلا پہیہ نکال دیا اس کا، اور اس کے پیچھے پورا رکشہ لگا دیا، چنچی لگا دی. ایسا ہی ہے نا. اور اس پہ 10 بندے بٹھا دیے اور گانے لگا دیے اونچی آواز میں، تاکہ وہ پیچھے انجوائے بھی کریں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. صبح صبح جا رہا ہوتا ہوں، چنچیوں میں اتنی زور سے گانے لگے ہوتے ہیں، اتنی زور سے گانے لگے ہوتے ہیں. ابے تو کس کو سنا رہا ہے بھائی؟ پورے محلے کو سنا رہا ہے، بس انجوائے کر رہا ہے. آپ دیکھو چنچی والے خودکشی نہیں کرتے، میں نے دیکھا ہے. غریبوں کو میں نے خودکشی کرتے ہوئے بہت کم دیکھا ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ کیسز آتے ہیں نا، غریب تھا غربت پہ خودکشی کر لی، وہ غربت پہ نہیں کی ہوتی ہے. یہ تو میڈیا بعض دفعہ پروپیگنڈا کرتا ہے غریبوں کو بدنام کرنے کے لیے. خودکشی کے کیسز مالداروں میں زیادہ ہیں، غریبوں میں بہت کم ہے. غریب انجوائے کرتا ہے، وہ عادت ہوتا ہے نا اس کو. جس چیز کی عادت پڑ جائے وہ اس کو، تو اس کا تھوڑی مسئلہ ہوتا ہے. تو زیادہ مسائل مالداروں کے ہیں خودکشی کے. اور جتنا مالدار ملک ہوگا نا، اتنا خودکشی کے ریشو زیادہ ہوں گے، بشرطے کہ اسلام نہ ہو. سعودی عرب بہت مالدار ہے، خودکشی کے کیسز نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ اسلام بھی ہے. یعنی کلچر میں تو اسلام ہے نا ان کے. اگر اسلام کے بغیر دولت آئے گی نا، تو سمجھو ڈپریشن ڈبل آئے گی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، یہ دولت ایک سانپ کی طرح ہے. سپیرا ہوگا تو سانپ رکھے، سپیرا نہیں ہے تو سانپ پالنے کی غلطی نہ کرے. آپ نے سانپ پال لیا، دولت رکھنے کا فن سیکھا نہیں علماء سے، بزرگان دین سے، کہ اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں. یہ تو علماء بتاتے ہیں، بزرگان دین بتاتے ہیں کہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. تو علماء کو پتا ہوتا ہے یہ سانپ ہے، تو اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. تو بزرگوں کے پاس رہ کے، علماء کے پاس رہ کے اس کا منتر سیکھیں پہلے. تو منتر سیکھیں گے، پھر دولت میں انجوائے کریں گے آپ. دولت ٹینشن نہیں دے گی، ورنہ دولت اوپر کی کھوپڑی خراب کر دیتی ہے. بہت سو کی خراب ہو چکی ہے، پاگل ہو گئے ہیں وہ. انزائٹی ہے نا، انزائٹی. ان کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خوش نہیں ہے، انزائٹی کے پیشنٹ بن چکے ہیں وہ، اور آگے ڈپریشن میں جانے والے ہیں تھوڑے دنوں میں. تو کیا کریں، اتنے سارے مضامین ایک ہی سب پہ کھچڑی پکی ہوئی ہوتی ہے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کیا عرض کر رہا تھا میں، ہاں. تو اب دیکھو قیامت کی علامات میں ہے کہ بیل پہ سواری ہوگی، حالانکہ وہ ہل چلانے کے لیے. تو بالکل اس کی مثال ہمیں اب نظر آ رہی ہے. چنچی جاپان نے بنائی تھی سوزوکی، وہ 2 بندوں کو بٹھانے کے لیے. ہم نے اس پہ پورا رکشہ جوڑ دیا، چنچی جوڑ دی، گانے لگا دیے اونچی آواز سے، اور پھر کیسے صبح صبح انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. دوسرے کو ٹینشن دیں گے، خود ٹینشن نہیں لیں گے. اور ایک اور انجوائے کرتا ہے چنچی والا، وہ یہ کہ ہر اسٹاپ پہ آدھا گھنٹہ کھڑا رکھتا ہے چنچی کو. کتنی ٹینشن دے رہا ہوتا ہے نا پیچھے پیسنجر کو. خود ذرا سی بھی ٹینشن میں آتا ہے. اگر خود ٹینشن ہوتی تو آدھا گھنٹہ کھڑا رکھتا. خود بھی تو ٹینشن میں آتا نا، کہتا چلو بھائی